إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. سورة المؤمن کی 17 آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 85 تک تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں نمبر 1 اللہ رب العزت نے اپنی آیات کا انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، پھر ان کے لیے جو آخرت میں انجام ہے اور دنیا میں جو پکڑ ہے اس کا ذکر فرمایا. نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی، پچھلے رسولوں کا ذکر فرمایا، ان کے حالات اور واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تسلی دینے کے لیے. نمبر 4 اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے جو مویشی کی نعمت ہے، جانوروں کی نعمت ہے، اس کو ذکر فرمایا. نمبر 5 اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے رہے، ان کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ کا طریقہ اور سنت کیا ہے. گویا یہ جو 5ویں بات ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کو نہ ماننے والے لوگوں کو وارننگ دی گئی، ان کو دھمکی دی گئی. بس یہ 5 باتیں دیکھیں. پہلی بات الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. اس جملے سے پتہ چلا ایمان کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں وہ اللہ کے قریب بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. اور اب دیکھیں ان لوگوں کا جو ایمان سے خالی ہیں، ایمان کا انکار کرنے والے، ان کا ذکر اللہ کے انداز میں فرمایا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ یعنی ان کو جھگڑنے والا کہا گیا. انا یصرفون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ صراط مستقیم ان کے پاس آ چکا، ہدایت اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل ان کے پاس آ چکے، اس کے باوجود یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں؟ فرمایا
جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جتلایا، فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان قریب وہ معلوم کر لیں گے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اب دیکھیے جی، اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب آئی، کتاب آنے کے بعد انہوں نے کتاب کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، رسول کی جو اللہ نے رسول کو دلائل دیے، رسول کی جو بینات، رسول کے پاس جو بینات تھی ان کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا. ان لوگوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا. کب؟ قیامت کے دن، ان قریب، یعنی قیامت کو اللہ تبارک و تعالی قریب زمانے کے ساتھ بیان فرما لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود دنیا سے لے کر کے نزول قرآن تک جتنا لمبا دورانیہ گزرا ہے، اب اس کی نسبت قیامت تک کا جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا ہے. یہ ہے ان قریب. دیکھیے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، کب سے بنایا؟ لاکھوں کروڑوں سال شاید بیت گئے. حدیث جبرائیل کی روشنی میں اس دنیا کی عمر لاکھوں نے کروڑوں سال بنتی ہے. اس کی نسبت قیامت نزول قرآن سے قریب ہے. اس لیے فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. کیا جانیں گے؟ اللہ پاک نے عجیب نقشہ بیان فرمایا ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑی ہوں گی. طوق گردنوں میں، زنجیریں ہاتھ اور پاؤں میں. آپ جانتے ہیں کہ مجرم کو اس طرح جو ہے وہ باندھا جاتا ہے یا اس طرح گرفتار کر کے اس کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. یہ مجرم اگر چھوٹے لیول کا ہو تو ایک ہی زنجیر ہاتھ میں لگا دی جاتی ہے، بڑے لیول کا ہو تو دونوں ہاتھوں کو زنجیر لگائی جاتی ہے، بہت بڑے لیول کا ہو تو اس کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اگر اس سے بھی بہت بڑا مجرم ہو تو گلے میں توق ڈال کر اسی کا حصہ زنجیر ہاتھوں میں ڈالی جاتی ہے، اس کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی جاتی ہے. اس لیے کہ مجرم بہت بڑا ہے، ذرہ برابر بھاگنے کا امکان باقی نہ رہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں نا، قیامت کے دن اس روپ میں لایا جائے گا. پھر صرف لایا نہیں جائے گا بلکہ فرمایا کہ انہیں گھسیٹا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا. اس کے بعد جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ کیا کھولتا ہوا پانی جہنم سے پہلے کوئی جگہ ہے جہاں پر ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر کے گھسیٹا جائے اور پھر اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے؟ تو مفسرین کی اس حوالے سے دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہی ہے کہ جہنم سے پہلے یہ ایک مقام ہے جس کو مقام حمیم کہا جاتا ہے. یہ جگہ انتہائی کھولتا ہوا پانی ہے، یہاں سے ان کو اس پانی میں ڈالا جائے گا اور اس سے ان کا جسم جو ہے وہ پگھل جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. رہی صحیح کسر جہنم میں پوری ہوگی، لیکن جہنم میں جا کر مٹیں گے نہیں، خاکستر نہیں ہوں گے. آگ ہونے کے باوجود بالکل نسیاں منسیاں نہیں ہو سکیں گے. جیسے ہی ان کا وجود جل جائے گا، قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ پہ نئی کھال پیدا کریں گے. یہ اس دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے نا، بار بار زندگی دیں گے، بار بار ان کے اوپر کھال جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ طاری کریں گے، یا بار بار ان کے اوپر کھال جو ہے وہ پیدا کریں گے، تاکہ انہیں پتہ چلے جس چیز کا یہ انکار کر رہے تھے آج اسی عذاب میں یہ بار بار مبتلا ہو. ان کا انکار اسی بات کا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اللہ جلا کر پھر زندہ کریں گے، جلا کر پھر زندہ، یعنی زندگی سے مراد یہ ان کے جسم پر پھر سے کھال پیدا کریں گے اور اسی جہنم میں وہ کھال پیدا ہوگی. جیسے ہی وہ نئی کھال آئے گی جلے گی، پھر نئی کھال، پھر چلے گی، پھر نئی کھال. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نہ وہ مر پائیں گے نہ وہ جی پائیں گے. اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، تو گردنوں میں زنجیریں پڑی ہوں گی. ثم یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دی جائے گی. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ فی الحمیم، مقام حمیم پہلے ہے پھر جہنم ہے. دوسرا تفسیری قول یہ ہے کہ جہنم کے اندر ہی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. جہنم کے اندر ہی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اب جہنم آگ کے اندر پہلے ہی کھولتا ہوا پانی، پھر وہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ آگ کو بجھانے میں کام نہیں دے گا بلکہ مزید جلانے میں کام دے گا. جانتے ہیں نا جسم کے اوپر اگر
کوئی گرم پانی کسی کے گر جائے تو وہاں فوراً چھالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ چھالے بذات خود جسم کو جلاتے ہیں، کہ جائے کہ ان چھالوں کو تھوڑا آگ کے قریب کیا جائے تو جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی، اس سے جسم ویسے ہی جلے گا، اور اوپر سے وہ آگ وہ مزید جلائے گی، تو گویا کہ عذاب پر عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اس کیفیت کے بعد، اس حال میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اب ان کا جواب بھی سن لیجئے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، دکھ ہی نہیں رہے۔ پھر خود ہی کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ معنی یہ کہ وہ جو ہم نے کیا وہ بیوقوفی تھی، وہ پکار نہیں تھی، وہ تو ہم غلط راستے پہ گمراہی پہ چل پڑے تھے، ہماری آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تھی، ہمارے دماغ پہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اندھیرا آ چکا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پکارنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو، یہ تو پکارنے کے قابل ہی نہیں تھے، جو آج ہم سے غائب ہو گئے، ہماری مشکل کے وقت کام نہیں آ سکے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ سمجھیے، اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر کافروں کا قصور کیا ہے؟ اگر اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر کافروں کو سزا کس بات کی؟ جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، کیا مطلب؟ ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے، اور الم تر الی الذین یجادلون، اللہ کی آیات میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو ہدایت کی توفیق پہلے دی ہوئی ہوتی ہے، جھگڑے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ اس توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ جب توفیق چھن گئی تو وہ گمراہی کی دلدل میں ہی پھنسے رہے۔ اللہ بذات خود ان کو گمراہ نہیں کرتے، وہ ان کی اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کے نتیجے میں، جو صلاحیتیں اللہ نے ایمان کی دی تھی نا، ان صلاحیتوں کو یہ ضائع کرتے ہیں، اس صلاحیت کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اب اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر مہر لگاتے ہیں کہ لو اب اس صلاحیت کے بغیر زندگی گزارو۔ یہ ہے کذالک یضل اللہ الکافرین۔ ورنہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت سب میں ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کا اور ایمان کے مقابل جو ہے معاملہ، اس کا رتبہ، کہ اللہ کافروں کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور اللہ مومنین کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرون، اس آیت میں اللہ نے ان کافروں کی بد چلنی کا ذکر کیا، یعنی بد عملی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے انجام کا ذکر فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ اتراتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور وہ تکبر کیا تھا؟ تمہیں اپنی دولت پہ غرور تھا، تمہیں اپنے علم پہ غرور تھا، تمہیں اپنی صلاحیتوں پہ غرور تھا، تو تم دنیا میں جب دین کی بات ہوتی، وحی کی بات ہوتی، تو اس کے مقابلے میں شیخیاں بگاڑا کرتے تھے، اور تم اس کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے۔ اب نتیجہ یہ ہے وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اب تمہیں یہاں پر اس تکبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو دنیا میں تم شیخیاں بگاڑا کرتے تھے، جو دنیا میں تکبر کیا کرتے، اس کی سزا ہے۔ کون سی سزا؟ یہ جو بھی بتائیے، گلے میں توق، زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، یہ کیا ہے؟ کہ اس کی سزا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، وہ تو ایک نقشہ ہے، اصل تو یہ ہے، اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہو گے، فبئس مثوی المتکبرین، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے، یعنی جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ یہ تکبر کا نتیجہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب فاصبر ان وعد اللہ حق، محبوب آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے ثم ننجی الذین اتقوا کذالک ننجی المؤمنین وکذالک حقا علینا نصر المؤمنین، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ مومنین کو نجات دینا، ان کی مدد کرنا، رسولوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے۔ اللہ خود اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ پر کوئی چیز، کوئی طاقت لازم نہیں کر سکتی۔ اللہ جس چیز کو خود اپنے بارے میں کہے کہ میں نے خود اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، یہ اس کی کمال مہربانی ہے۔ تو یہ جو لازم کیا اللہ نے، وہ کیا لازم کیا ہے؟ نصر المؤمنین، ننجی المؤمنین، ننجی المتقین، یہ کیا ہے کہ مومنین کو بچانا، متقین کو بچانا، ان کی مدد کرنا۔ ہاں جی، جب اللہ مومنین متقین کی مدد فرماتے ہیں تو اللہ انبیاء کی کیوں نہ مدد فرمائے گی؟ انا لننصر رسلنا،
ہم تو اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے پہلے آ چکی اسی سورہ مبارکہ میں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی مدد و نصرت کریں. اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد و نصرت کی. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے. ان کفار کی طعن و تشنیع کا جواب آپ نہ دیجئے، ان کا مقابلہ آپ فی الحال نہ کیجئے. ہم جب تک آپ کو مقابلہ کرنے کی بات نہیں کر رہے اس وقت تک آپ نے ان کو ہاتھ نہیں اٹھانا. مکی صورت ہے نا، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا. ہم آپ کی مدد کا جو آپ کے ساتھ وعدہ ہے اس کو پورا کر کے رہیں گے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اب مدد کی دو صورتیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں آپ کے سامنے کافروں پر عذاب کی ایک شکل اتار دیں، ایک صورت یہ. دوسری او نتوفینک فالینا یرجعون، یہ آپ کی مدت حیات کو ہم پورا کر دیں پھر وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. مانا یہ کہ مدت حیات آپ کی پوری ہو جائے اس کے بعد ان کو عذاب کی شکل دکھائیں. یرجع فالینا یرجعون، پھر لوٹ کر تو سب نے ہماری طرف ہی آنا. اب اس آیت کے اس حصے کو سمجھیے. یہاں جناب دو باتیں کی جا رہی ہیں. ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کی زندگی میں کفار پر آپ سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر کفار کو عذاب میں مصیبت میں مبتلا کریں. اور یہ اللہ نے کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا. کیسے کیا؟ آپ کے بارے میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ سرزمین مکہ میں ہیں اللہ اس مکہ کی سرزمین پر عذاب ان لوگوں کو مبتلا عذاب نہیں فرمائیں گے. جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو وجود نبوت سے مکہ خالی ہو گیا. وجود نبوت سے مکہ کیا ہو گیا؟ جو عذاب میں رکاوٹ اور عذاب میں جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب تھا وہ کیا تھا؟ وجود نبوت، وہ ختم ہو گیا. وہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پیچھے مکہ کیا ہو گیا؟ خالی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک 1 سال کے اندر اہل مکہ کے دل میں چھوٹے چھوٹے چھاپوں کے ذریعے سے ان کے دل میں رعب اور دبدبہ ڈال دیا. یہ ابتدا تھی. پھر دوسرے سال میں بدر کے مارکے میں 70 رئیسوں کو قتل کروا دیا اور 70 کو ہی گرفتار کروا دیا. اور یہ سارے نامی گرامی لوگ تھے، مارے جانے والے بھی اور جن کو گرفتار کیا گیا وہ بھی. کمر توڑ کے رکھ دی. اللہ نے اس وعدے کی ابتدا فرما دی. کون سے وعدے کی؟ کہ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے مدد کی ابتدا فرما دی غزوہ بدر میں. اور پھر یہ مدد چلتے 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 ٹھیک 6 سال کے بعد، یعنی 8ویں سال، دوسرے سال میں بدر اور اس کے 6 سال کے بعد 8ویں سال میں مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ رات کی تاریکی میں چھپ کر کے نکلے تھے، جہاں سے آپ کے ساتھی چھپ چھپ کر کے نکلتے تھے، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی ساتھیوں کو نکلتے ہوئے. اب 8 سال کے بعد، نکلنے کے 8 سال کے بعد اور بدر کے 6 سال کے بعد اللہ نے وہ موقع دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فاتحانہ انداز میں. لیکن وہ فاتحانہ ایک صورت تو تھی لیکن کیفیت آپ کی عاجزانہ تھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ حرم کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے کفار سرنگوں ہیں، تب ارشاد نبوت ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم. آج میں اپنے بھائی یوسف والی بات کروں گا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. یہ آپ علیہ السلام کی 8 سال کی یہ جو جدوجہد، اس جدوجہد نے پورے خطہ عرب پر اسلام کو غالب کروا دیا. یہ ہے بات کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، آپ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا اس میں سے ایک حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائیں گے. وہ دکھا دیا. خطہ عرب میں اسلام پھیل گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اب اگلی بات او نتوفینک، اور جب آپ کی مدت حیات پوری کر کے آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے تو پھر اس وعدے کا دوسرا حصہ بھی پورا کریں گے دنیا میں. اس وعدے کا دوسرا حصہ بھی، اور وہ کیا تھا؟ وعدے کا دوسرا حصہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ پوری دنیا پر اسلام بحیثیت مجموعی غالب آ جائے، اور وہ دور صحابہ میں غالب آ گیا. حضور کے زیر تربیت لوگوں نے اس کو پوری دنیا میں غالب کر دیا. 22 لاکھ مربع میل سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، 44 لاکھ مربع میل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، 11 لاکھ مربع میل حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں. بڑھتی گئی 22 سے 44 ہوئی. 44 کے بعد کچھ عرصے تک درمیانی جو خانہ جنگیاں ہیں ان کی وجہ سے رک گیا معاملہ. لیکن پھر اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے جو 2 مسلمان گروہوں کے درمیان انتشار اور افتراق کی کیفیت تھی اس کے درمیان صلح کی کیفیت پیدا کی. یہ بھی فرمان رسالت کا کہ عین مطابق ہوا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 فئتین عظیمتین، 2 بڑے گروہوں میں کیا کرائے گا؟ صلح کروائے گا. اور وہ جب صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد وہ خلافت جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تھی وہ انہوں نے سپرد کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف. اب حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اس نظام کو جو 44 لاکھ مربع میل پر محیط تھا اس کو پھیلاتے پھیلاتے 64,65,000 مربع میل جو پوری دنیا کے نصف سے زائد تھا،
گویا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی عملی شکل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حیات طیبہ میں اور ان کے دور خلافت میں پوری ہو گئی. یہ بات یہاں پر پوری سمجھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو طرح کے وعدے کیے ان دونوں وعدوں کو دنیاوی اعتبار سے یا ایک وعدہ اس کی دو صورتیں ان کو پورا کر دیا. اب دوسرا وعدہ کیا تھا؟ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ان کفار کو کفر کی حالت میں دنیا سے جانے کے نتیجے میں قیامت کے دن سزا دی جائے گی. اسی کی طرف اشارہ کیا فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فَإِلَيْنَا جو رہی سے ہی کسر ہے وہ قیامت کے دن ان کو مطلب پوری کر دی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یہ بات کی اللہ نے اپنے حبیب سے وعدے کی. اب اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے پچھلے رسولوں کا ذکر فرما دیا، اشارہ کر دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر رسول بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے گئے، کچھ رسول چند نبی ایسے ہیں جن کے حالات بیان کیے گئے، اور ان میں سے بھی چند وہ ہیں جن کے حالات زیادہ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے حالات بالکل تھوڑے سے بیان کیے گئے. اللہ کے رسول سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے نبی آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب 24,000 کے قریب نبی آئے. اب اسی لیے ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش یا 1,25,000 کے قریب نبی آئے. یہ اسی 1,24,000 کے ان میں سے 315 ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے منصب رسالت سے نوازا. یاد رکھیے نبوت سے بڑا منصب ہے منصب رسالت اور ان رسولوں میں 315 رسولوں میں سے بھی 4 رسول ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اولو العزم بنایا. پہلے تو یوں سمجھ لیجیے 4 رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے آسمانی کتابیں دی، اور مطلقاً 4 رسول ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اولو العزم رسول بنایا. اور وہ 4 رسول کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، لیکن دنیا کے اندر جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب، اور ان میں سے بہت تھوڑے جن کے حالات قرآن نے یا حدیث نے بیان کیے. اسی لیے اشارہ کر دیا کہ فَمِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو بتائے، کچھ وہ ہیں کہ جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے. آگے بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ مشرکین کے سوال کا جواب ہے، اور کسی پیغمبر کے شایع نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لائے. کیا مطلب؟ دیکھیے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے. نمبر 1، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کے طور پہ کیوں نہیں چلتے پھرتے؟ حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو بطور باڈی گارڈ ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے. یہ کرامن کاتبین کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ محافظ دستہ جو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے، تو یہ حفاظتی دستہ اس کو اپنے حصار میں لیتا ہے. اگر بندہ مومن فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جا ہماری حفاظت سے تو نکل جاؤ. مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ارد گرد فرشتے کیوں نہیں؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات کیوں نہیں؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکہ مکرمہ کے اس صحرائی مطلب زمین میں نہریں کیوں نہیں جاری کروا دیتے؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے پاس سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نبی ہیں واقعی تو آپ آسمان پہ جانے کے لیے سیڑھی کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی سیڑھی ہو جس میں آپ آسمان پہ جایا کریں اور وہاں سے جا کر کے کوئی پیغام لے آیا کریں. فرشتہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ آپ خود جائیں. یعنی اندازہ کیجئے ان کی سوچ کیا ہے. اللہ پاک نے ان ساری باتوں کے جواب میں کیا فرمایا؟ پیغمبر کے شایان شان نہیں کہ وہ خود سے کوئی معجزہ دکھائے، معجزہ تو اللہ دکھلاتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے جو اللہ ظاہر کرتے ہیں، پیغمبر خود سے ظاہر نہیں کرتے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب سے زیادہ معجزات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. آگے دیکھیں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. کہ اللہ نے قیامت کو بالکل یقینی طور پر بیان کیا، گویا وہ ہو چکا. یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب عذاب کا دنیاوی عذاب کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے کے بعد باطل لوگ تو نقصان اٹھانے والے بنے. اگلی بات، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے یعنی جانور بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
کوئی تفصیل طلب بات نہیں، 12 بھی بات آ چکی. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی ان کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر پہنچ جاؤ. مانا یہ کہ جب تمہیں کوئی کہیں کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، کوئی سامان لے کے جانا ہے، کوئی تو ان کو بطور مال بردار ان کو استعمال کرو. اور یہ اللہ نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جو آج موجود ہیں. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان قریب. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ آپ کے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم ابھی نہیں جانتے، ان قریب اللہ نے پیدا کیا. لیکن 800 سال تک پرندوں کی شکل میں اڑنے والی سواری پر محنت کی گئی. پھر 800 سال کے بعد 1905 میں پہلی دفعہ یہ جو ہوا میں اڑنے والا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کا پنجرا ہے جس کو ہم جہاز کہتے ہیں، یہ پہلی دفعہ اڑا. جب اڑا تو کیا ہوا، اس کے بعد اب انسانوں نے اس سے آگے کا سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو سیاروں تک کیسے لے کے جائیں. پھر چاند تک پہنچے، اب دوسرے سیاروں پہ سوچ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ. لیکن یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ اللہ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ وہ کچھ تمہارے لیے پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان جانوروں میں وہ جانور بھی ہیں جس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، اونٹ. وہ جانور بھی ہیں جن کی پیشانی پہ اللہ نے خیر لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ گھوڑے. ان میں وہ جانور بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے فراشہ کہا، یعنی وہ جانور بھی جن کو اللہ نے فراشہ کہا یعنی پست قد، جیسے بکری وغیرہ. یہ انسان کے نفع کے لیے ہے. چلیے دیکھیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. ان پر یعنی ان جانوروں پر، اور وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، طرح طرح کی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. پچھلی بستیوں کے، پچھلی قوموں کے احوال کی طرف یا واقعات اور امثال کی طرف اشارہ فرمایا. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں، تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. اور خاص طور پہ عرب تو سفر کرنے میں اس لحاظ سے مشہور تھے کہ وہ ان تمام تقریباً بستیوں سے گزر کر کے جاتے تھے، آتے جاتے تھے جن بستیوں پر اللہ نے عذاب بھیجا. کیا مصری، کیا بابلی، کیا کلدانی، کیا یونانی، ہاں جی، کیا ہندوستانی، یہ سارے کے سارے لوگ ہوئے ایرانی دیکھ لیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ان کو مصائب میں مبتلا کیا، مشکلات میں سے دوچار کیا، اور پھر ان کو بطور عبرت بیان کیا. فلم یسیروا فی الارض. دیکھتے نہیں کانوا اکثر منهم واشد قوة واثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون. اہل مکہ کی طاقت کیا ہے، مال کیا ہے، قوت کیا ہے، دولت کیا ہے، کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ وہ جن کی طرف، جن کے کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے ان کو کہا گیا، جن کو باعث عبرت بنایا گیا، فرمایا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زمین میں نشانات کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے. یہ نشانات کھنڈرات کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں، عمارتوں کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، ہنر کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگلی بات فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون. تو جو وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا. کیا کرتے تھے؟ پتھروں کو تراش کر گھر بنانا، پہاڑوں کو کاٹ کر کے چیر کر کے گھر بنانا. اللہ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب حقیقت بیان فرمائی، اور آج بھی بالکل یہی صورت ہے. دیکھیے ترجمہ پڑھ لیجیے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم ان کے اپنے خیال میں ان کے پاس تھا، فرحوا بما عندهم من العلم، اس پر اترانے لگے. جو علم ان کے پاس تھا اپنے گمان کے اس پر اترانے لگے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آن گھیرا، یعنی اللہ کے وعدوں پر مذاق کرتے تھے، نبی کی باتوں پر مذاق کرتے، وہی باتیں ان کے گلے پڑ گئی. سنیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فلسفی کو کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاؤ، جا کر کے ہدایت کی کچھ روشنی حاصل کر لو. کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، میں مانتا ہوں، موسیٰ نبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن مجھے ان کے علم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علم کی ضرورت تو جاہلوں کو ہے. میں تو فلسفی ہوں، علم والا ہوں، مجھے ان کے علم کی ضرورت ہے. اب اندازہ کیجیے یہ جو فلسفے کا علم ہے، یہ جو دنیاوی علم ہے، اس کو اس نے سبھی کچھ سمجھ لیا. آج بھی دنیا کے اندر یہی وبال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ایک فلسفی آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عجیب طرح کا امتحان لیا. کہتا ہے اے عیسیٰ آپ بتائیے، اگر زمین آسمان کو کمان کی صورت میں تصور کر لیا جائے کہ یہ کمان ہے، اور جتنے حادثے، جتنے دنیا میں مشکلات اور مسائل ہیں، سب کو اس کے اندر تیر کی صورت میں رکھ دیا جائے، اور اس تیر کو چلانے والا خود اللہ ہو، یعنی وہ حادثات پیدا کرنے والا خود اللہ ہو، تو بتاؤ کہ بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ زمین و آسمان کمان بن گئے، اور حادثات اور واقعات اور معاملات، ساری دنیا کی چیزیں یہ کیا بن گئی؟
اس میں تیر کی شکل بن گیا. اب ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چلانا چاہیں، یعنی اللہ جس کے بارے میں آپ تصور دیتے ہیں، وہ اگر اس کو چلا لے تو بتاؤ بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست بات ہے فرمایا، دوڑ کر رب ذوالجلال کی طرف چلے جاؤ، یہی بچنے کی صورت ہے. جو چلانے والا ہے اسی کے بعد چلے جاؤ، یہی بچنے کی صورت ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جو تمہارے علوم کے دعوے ہیں یہ علوم کے دعوے باطل ہیں. اصل علم وہی ہے جو علم وہی ہے. دیکھیے دو طرح کے علوم ہیں، دو طرح کے علوم. ایک علم معاش، کمانے کا علم، کمانے کا ہنر، کمانے کا فن. یہ آج دنیا میں بہت زیادہ عام ہے. برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی اور آپ کا چائنا اور اس وقت انڈیا اس صف میں بہت آگے دوڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ علم معاش. دنیا میں کیسے عبور حاصل کیا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے، اس علم کے حصول میں یہ طاقتیں بہت آگے ہیں، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. جیسا قرآن پاک نے کہا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ حَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بس وہ جس چیز سے تمسخر کر رہے، جس چیز کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے تھے، اللہ نے اسی چیز میں ان کو مبتلا کر دیا، یعنی عذاب میں. لیکن جب عذاب آیا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا به مشرکین. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے انکاری ہو گئے، اس سے ہم انکاری ہو گئے. اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فلم یک ینفعهم ایمانهم. جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان لانے نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں وہ عادت اور طریقہ چلا رہا ہے. کیا معنی یہ کہ اللہ نافرمانوں کو موقع دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی نافرمانی میں انتہا کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنی پکڑ کا کوڑا ان پر برسا دیتے ہیں، عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ گئے. یعنی جب اللہ نے اپنی سنت کے مطابق فیصلہ کیا، پہلے بات کہی وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اب کہا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. کافر گھاٹے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفر سے بچائے. ایمان کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.